بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپکٹر نواز خان سیریز کے سلسلے کی ایک اردو کہانی سغراں، جس کے مصنف ہیں طاہر جاوید مغل، اور یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 3 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش بھی پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض کرتا چلوں کہ اس کہانی کی تمام اقساط بالترتیب سننے کے لیے ڈسکرپشن میں مکمل پلے لسٹ کا لنک موجود ہے۔ نرنجن نے وہ سونے کی زنجیر لاہور جا کر بیچ دی اور کئی ہزار نقد جیب میں ڈالے۔ قصبے پہنچ کر اس نے وہ چھوٹی حویلی خریدی اور اسے اچھی طرح سجا بنا لیا۔ اب کریانے کی دکان پر بیٹھنا اسے اچھا نہیں لگتا تھا۔ اس نے دکان بیچ دی اور شہر میں آڑت کرنے لگا۔ آڑت تو بس نام ہی کی تھی۔ جس کے پاس 2.5-3 سیر سونا ہو اسے ہاتھ پاؤں ہلانے کی کیا ضرورت ہوتی ہے۔ کچھ دن بعد اس نے اپنی بیٹی کا بیاہ دھوم دھام سے کیا اور پھر اپنا بر ڈھونڈنے کی کوشش کرنے لگا۔ میں نے لہنگا سنگھ سے پوچھا، تمہیں ان ساری باتوں کا کیسے پتا چلا؟ اس نے کراہ کر پہلو کو تھوڑی سی حرکت دی اور بولا، ان دنوں شام سنگھ سے میری انبن نہیں ہوئی تھی اور وہ اپنی ہر بات مجھے بتا دیا کرتا تھا۔ اسے اپنے کسی مخبر کے ذریعے یہ پتا لگ چکا تھا کہ نرنجن سنگھ کے پاس سونے کا ٹل ہے۔ 3 سیر سونا کوئی معمولی شے نہیں تھی۔ چودھری شام کئی بار سوچ چکا تھا کہ اس سونے پر ہاتھ صاف کیا جائے، یہاں تک کہ ایک بار اس نے میرے سامنے ہی نرنجن کو قتل کرنے کی بات کی تھی۔ اس وقت وہ نشے میں تھا، شاید اب وہ بات اسے یاد بھی نہ ہو، لیکن میں کچھ نہیں بولا۔ اب 2 ہفتے پہلے جب نرنجن کا قتل ہوا تو میرا دھیان فوراً شام سنگھ کی طرف گیا۔ مجھے یقین تھا نرنجن کو مار کر ٹل غائب کرنے والا چودھری شام سنگھ کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ تھانے دار صاحب، میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ جھوٹ نہیں بولوں گا۔ میں اپنا وعدہ نبھا رہا ہوں۔ اب شام سنگھ کو پھانسی کے تختے پر پہنچانا آپ کا کام ہے۔ میں نے ایک دن شام سنگھ سے ملاقات کی اور اسے صاف لفظوں میں کہا کہ جو کرتوت اس نے کی ہے وہ میری نظر میں ہے۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ یہ بات پولیس تک نہ پہنچے تو میرا حصہ مجھے پہنچا دے۔ چودھری شام اندر سے بہت آگ بگولا ہوا، لیکن اس نے اپنا غصہ مجھ پر ظاہر نہیں ہونے دیا۔ کہنے لگا کہ وہ 1-2 روز میں جواب دے گا۔ 3-4 روز بعد میں نے اسے پھر پیغام بھیجا۔ میں نے اشاروں کنایوں میں پیغام بھیجا تھا۔ اس نے بھی اشاروں کنایوں میں جواب دیا کہ ابھی 1-2 روز اور صبر کرو۔ اسی دوران مجھے پتا چل گیا کہ شام سنگھ کی بیٹھک میں مجھے جان سے مارنے کا پروگرام بن گیا ہے۔ میں نے فوراً تھانے آنے کا فیصلہ کیا، مگر آپ تک پہنچنے سے پہلے ہی مجھے پکڑ لیا گیا۔ میں نے لہنگا سنگھ سے کہا، لہنگا ایک بات بتاؤ، جب تمہیں کئی مہینے پہلے ہی پتا لگ چکا تھا کہ نرنجن سنگھ کے پاس سونے کا ٹل ہے اور شام سنگھ کی نظر اس ٹل پر ہے، تو تم نے خود وہ ٹل حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہ کی؟ لہنگا بولا، آپ نے بڑا ٹھیک سوال پوچھا ہے جی۔ سچی کھری بات یہ ہے کہ چودھری شام سنگھ کی طرح مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں نرنجن کا دھڑن تختہ کر کے اس سے ٹل چھین لیتا۔ اگر میں نرنجن کو ڈرا دھمکا کر حصہ وصول کرنے کی کوشش کرتا تو بات بگڑ بھی سکتی تھی۔ یہ بھی ممکن تھا کہ نرنجن ویسے ہی کہیں غائب ہو جاتا، اس لیے میں خاموش رہا۔ مجھے پکا یقین تھا کہ آج نہیں تو کل چودھری شام سنگھ نرنجن پر ہاتھ ڈالے گا، اور جب وہ ہاتھ ڈالے گا تو میں بھی اپنا حصہ وصول کر لوں گا۔ میں نے پوچھا، تمہارے خیال میں اب وہ ٹل کہاں ہے؟ لہنگا بولا، شام سنگھ نے اسے حویلی میں کہیں چھپا رکھا ہوگا۔ ویسے بھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ معاملہ دیکھ کر اسے کہیں غائب کر دیا گیا ہو۔ اب وقت ضائع کرنا مناسب نہیں تھا۔ میں نے لہنگا سنگھ سے چند ضروری باتیں پوچھ کر گفتگو ختم کی اور امرتسر سے واپس ڈھاب روانہ ہو گیا۔ ڈھاب پہنچتے ہی ہم نے چودھری شام کی حویلی کا رخ کیا۔ چودھری شام اور اس کا ایک بھائی گرفتار تھے، لہٰذا چودھریوں کی اکڑ فوں بھی بہت کم رہ گئی تھی۔ میرے کہنے پر حویلی کی عورتیں پردے میں چلی گئیں اور ہم تلاشی کے لیے اندر گھس گئے۔ قریباً 2 گھنٹے تک ہم نے پوری تسلی سے حویلی کے کونے کھدرے دیکھے۔ اہل خانہ کی موجودگی میں صندوقوں، الماریوں وغیرہ کے تالے کھلوا کر بھی تلاشی لی گئی، لیکن کام کی چیز ہاتھ نہ آئی۔ ہم قریباً مایوس ہو چکے تھے جب اچانک ٹل مل گیا۔ اسے ڈھونڈنے والا میرا ایک مریل سا سپاہی تھا۔
اسے چاولوں سے بھرے ہوئے ایک مٹکے پر شک گزرا۔ یہ مٹکا دوسرے برتنوں سے الگ ایک تنگ و تاریک کوٹھڑی میں رکھا تھا۔ اس نے ہمت کر کے مٹکے کے چاول فرش پر الٹے تو نیچے سے سونے کا ٹل نکل آیا۔ ٹل کو دیکھ کر ہی اندازہ ہو جاتا تھا کہ وہ ایک طویل عرصہ زمین میں دفن رہا ہے۔ اس کے کناروں پر 3 طرف گھنگرو سے بندھے ہوئے تھے۔ ایک طرف کے گھنگرو گر چکے تھے۔ موٹی زنجیر کا اب صرف ایک حلقہ باقی تھا۔ باقی معلوم نہیں یہ کس عبادت گاہ کا گھنٹا تھا، کن کے ہاتھوں نے کس دور میں اسے بنایا تھا اور کب یہ زمین برد ہوا تھا۔ ممکن تھا یہ کسی راجے مہاراجے کے لاؤ لشکر کا حصہ ہو، کسی ہاتھی کے گلے میں جھولتا یا کسی چلتے پھرتے مندر میں سجایا گیا ہو۔ کسی کو کچھ پتا نہیں تھا۔ اہم بات صرف ایک ہی تھی، اور وہ یہ کہ ٹل سونے کا تھا۔ سونا جس کے بدلے میں روپیہ ملتا ہے، اور روپیہ جو اپنی پہچان آپ ہوتا ہے، جو کسی کا نہیں ہوتا اور سب کا ہوتا ہے، جس کے لیے جان لی بھی جا سکتی ہے اور دی بھی جا سکتی ہے۔ میں نے اس خونی ٹل کو ایک میز پوش میں لپیٹا اور احتیاط کے ساتھ اپنے پاس محفوظ کر لیا۔ میرا خیال ہے کہ میں یہاں آپ کو اس ٹل کی قیمت کا تھوڑا سا اندازہ کرا دوں گا۔ اگر اس کا وزن 2.5 سیر بھی مان لیا جاتا، حالانکہ 2.5 سیر سے کچھ زیادہ تھا، تو آج کل کے حساب سے وہ کم و بیش 10 لاکھ روپے کا تھا۔ اب سب سے اہم سوال یہ تھا کہ یہ ٹل کس کو اور کہاں سے ملا تھا، اور آیا لہنگا سنگھ کا یہ بیان درست ہے کہ نرنجن سنگھ کو یہ ٹل کوئی بد نصیب 4-5 روپے میں بیچ گیا تھا۔ اس سوال کا جواب اسی صورت میں مل سکتا تھا کہ ٹل کی سر عام نمائش کر دی جائے۔ کوئی ایسی شے پولیس کے ہاتھ لگ جائے تو پھر اس کا خدا ہی حافظ ہوتا ہے۔ یہ تو ہزاروں روپے کا سونا تھا۔ 200-300 کی شے بھی اکثر کھڈے لائن لگ جاتی ہے اور پھر ڈھونڈنے سے بھی اس کا سراغ نہیں ملتا۔ اتنا قیمتی ٹل دیکھ کر میرے عملے میں سے کئی بندوں کے دل کچے پکے ہونے لگے تھے، لیکن میری طبیعت کا بھی انہیں پتا تھا، لہٰذا اپنی نیتوں کو ٹھیک رکھنے کے سوا ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ ٹل کی برآمدگی کاغذوں میں درج کر دی گئی اور پھر اسے قصبے کے چوراہے میں نمائش کے لیے رکھ دیا گیا۔ اس نمائش کا خاطر خواہ نتیجہ نکلا اور آدھ پون گھنٹے بعد ہی ایک شخص نے اسے شناخت کر لیا۔ وہ قصبے ہی کا ایک رنگ ساز تھا۔ اس کی دکان نرنجن سنگھ کی دکان کے پاس ہی تھی۔ وہ کچھ دیر ٹل کو ہاتھ میں لے کر الٹ پلٹ کر دیکھتا رہا، پھر بولا، تھانے دار صاحب، یہ ٹل تو میں نے عزیزے کے پاس دیکھا تھا۔ میں بھونچکا رہ گیا۔ کس عزیزے کے پاس؟ وہی جی، سغرا کا خاوند، اللہ بخشے، چاچے سلطان کا بیٹا۔ رنگ ساز نے وضاحت کی۔ کب دیکھا تھا؟ سب انسپکٹر رشید نے تیزی سے پوچھا۔ وہ دماغ پر زور دینے لگا۔ یہی جی، بیساکھی سے 1-1.5 مہینے پہلے کی بات ہے۔ میں نرنجن سنگھ کی دکان پر ہی کھڑا تھا۔ وہاں عزیز اپنے چھوٹے کاکے کو گودی میں اٹھائے ہوئے آیا تھا۔ اس وقت عزیز کے پاس یہی ٹل تھا۔ اس وقت ٹل کا رنگ کچھ کالا تھا اور مٹی وغیرہ بھی لگی ہوئی تھی۔ نرنجن نے اسے جھاڑ کر ترازو میں ڈالا تھا اور تول کر 3-4 روپے کا بتایا تھا۔ پھر میری اپنی دکان پر گاہک آ گیا اور میں چلا گیا۔ پتہ نہیں بعد میں نرنجن اور عزیزے میں کیا بات ہوئی۔ یہ ایک سنسنی خیز اطلاع تھی۔ یہ ہزاروں روپے کا ٹل اس عزیزے کا تھا جس کی بیوی ایک ایک کوڑی کو ترس رہی تھی اور جو خود قتل کے الزام میں جیل میں بند پڑا تھا۔ عزیزے نے یہ ٹل کہاں سے حاصل کیا اور وہ کیوں اس کی اصلیت نہ جان سکا؟ یہ اور اس جیسے بہت سے سوالات ذہن پر یلغار کر رہے تھے۔ ان سوالوں کا جواب اس وقت صرف سغرا دے سکتی تھی، اور میں نے سغرا کی تلاش میں ادھر ادھر نگاہ دوڑائی، لیکن وہ مجمع میں نہیں تھی۔ میں نے بلال شاہ سے کہا کہ وہ عزیزے کی بیوی کو فوراً گھر سے بلا کر لائے۔ بلال شاہ قریباً 10 منٹ بعد واپس آیا۔ اس نے بتایا کہ عزیزے کی بیوی بچے گھر میں نہیں ہیں، دروازے پر تالا لگا ہوا ہے۔ اڑوس پڑوس والوں کو بھی کچھ پتہ نہیں کہ وہ کہاں گئے ہیں اور کب آئیں گے۔ یہ صورتحال پریشان کن تھی۔ اس تنگ دستی کی حالت میں سغرا کہاں جا سکتی تھی؟ اس کے پاس تو امرتسر پہنچنے کا کرایہ بھی نہیں تھا کہ خاوند سے جیل میں ملاقات کر سکتی۔ ذہن میں کئی خدشے سر اٹھانے لگے۔ سغرا جیسی عورتیں مایوسی کی حالت میں کبھی کبھار بڑے خطرناک کام کر جاتی ہیں۔ میرے ذہن میں ایک پرانے واقعے کی یاد تازہ ہو گئی۔ مصیبت کی ماری ایک ایسی ہی عورت نے اپنے 5 بچوں سمیت امرتسر کی نہر میں کود کر خودکشی کر لی تھی۔ 3 بچے تو سغرا کے بھی تھے۔ اس کا خاوند جیل میں تھا اور وہ فاقوں سے لڑ رہی تھی۔ کہیں وہ بھی تو کسی ایسی راہ پر نہیں چل نکلی تھی؟ میں نے اس نجس خیال کو فوراً ذہن سے جھٹک دیا اور بلال شاہ سے کہا کہ ہم ابھی اور اسی وقت امرتسر جا رہے ہیں۔
بلال شاہ تو پہلے ہی سیر سپاٹے کے لیے تیار رہتا تھا۔ ہم نے سرکاری جیپ نکالی اور امرتسر روانہ ہو گئے۔ ایک ہیڈ کانسٹیبل بھی ساتھ تھا اور اس نے سونے کا ٹل ایک کپڑے میں لپیٹ کر گود میں رکھا ہوا تھا۔ امرتسر روانہ ہونے سے پہلے میں نے سب انسپیکٹر رشید کو ہدایت کر دی تھی کہ وہ سغرا اور اس کے بچوں کا پتہ کرے اور اگر وہ خود گھر واپس آ جائیں تو انہیں کہیں جانے نہ دیا جائے۔ ہم امرتسر پہنچے اور وہاں سے جیل آ گئے۔ عزیز جوڈیشل ریمانڈ پر جیل میں تھا۔ میں نے اس سے ملاقات کی اور اسے کپڑے میں لپیٹا ہوا ٹل دکھایا۔ وہ حیران نظروں سے ٹل کو دیکھتا رہا اور پھر الجھے ہوئے لہجے میں بولا، یہ مجھے کیوں دکھا رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا، چند مہینے پہلے تم نے یہ ٹل نرنجن سنگھ کریانہ فروش کو بیچا تھا۔ وہ اسبات میں سر ہلانے لگا۔ میں نے پوچھا، یہ کہاں سے ملا تھا تمہیں؟ اپنے گھر سے، اس نے جواب دیا۔ کیا یوں ہی چارپائی پر رکھا مل گیا تھا؟ میں نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ اس نے اپنے زخمی بازوؤں کو دوسرے بازو سے سہارا دیا اور ٹھہری ہوئی آواز میں بولا، یہ بیساکھی سے پہلے کی بات ہے جی۔ میں نے گھر میں ایک دیوار بنانی تھی۔ دیوار کے لیے بنیاد کھودی ہوئی تھی۔ رات کو تیز بارش ہوئی اور بنیاد میں کیچڑ سا آ گیا۔ میرا بڑا لڑکا 5 سال کا ہے۔ وہ کھیلتا کھیلتا بنیاد میں چلا گیا اور وہاں کیچڑ سے یہ ٹل نکال لایا۔ دھو کر دیکھا تو یہ پیتل کا نظر آیا۔ بچے ضد کرنے لگے کہ مٹھائی کھائیں گے۔ میں اسے نرنجن کے پاس لے گیا اور 4 روپے کی مٹھائی لے کر بچوں کو کھلا دی۔ لیکن آپ مجھ سے یہ سب کچھ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تھی کوئی بات، میں نے مختصر سا جواب دیا۔ عزیزے کی آنکھوں میں اب حیرانی اور سنسنی کے ملے جلے جذبات تھے۔ کانپتی آواز میں کہنے لگا، جناب، کہیں یہ ٹل سونے وغیرہ کا تو نہیں؟ سونے کا نہیں، ہیرے کا ہے، میں نے سرد مہری سے جواب دیا اور اس کے پاس سے واپس آ گیا۔ سغرا گھر میں نہیں تھی۔ ممکن تھا وہ خاوند سے ملاقات کے لیے جیل کا رخ کرتی۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل کو وہیں چھوڑ دیا اور اسے ہدایت کی کہ وہ یہاں نگاہ رکھے اور اگر سغرا نظر آئے تو اسے کہیں جانے نہ دے۔ جیل سے فارغ ہو کر میں نے ہسپتال کا رخ کیا۔ لہنگا سنگھ کا حال احوال دریافت کرنا تھا۔ جب میں ہسپتال پہنچا تو لہنگا سنگھ کی لاش بڑے دروازے کے قریب رکھی نظر آئی۔ وہ اسٹریچر پر پڑا تھا، جسم پر چادر کھینچ دی گئی تھی۔ میں نے اسے اس کے اکلوتے پاؤں سے پہچانا۔ ہسپتال پہنچنے کے بعد وہ 5 روز موت اور حیات کی کشمکش میں رہا تھا۔ آخر جان ہار گیا تھا۔ چودھری شام سنگھ اب دوہرے قتل کا ملزم تھا۔ لہنگا سنگھ کے نزعی بیان اور حویلی سے ٹل کی برآمدگی کے بعد وہ پوری طرح پھنس چکا تھا۔ بالکل صحیح کہا گیا ہے کہ سونا غارت گر ہوتا ہے۔ نرنجن سنگھ کے بعد اب لہنگا سنگھ بھی انجام کو پہنچا تھا اور یہ دونوں جاتے جاتے چودھری شام کو بھی سورگ باشی کرنے کا انتظام کر گئے تھے۔ اس کہانی والا معاملہ ہو رہا تھا جس میں 3 دوستوں کو سونے کی اینٹ ملتی ہے۔ ایک دوست کھانا لینے جاتا ہے تو وہ اسے قتل کرنے کا پروگرام بنا لیتے ہیں تاکہ اینٹ آدھی تقسیم ہو سکے۔ دوست کو ختم کر کے وہ اس کا لایا ہوا کھانا کھاتے ہیں تو خود بھی انا للہ ہو جاتے ہیں۔ اب پورا نقشہ میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی تھی کہ نرنجن سنگھ سغرا اور اس کے خاوند پر اتنا مہربان کیوں تھا۔ وہ جس دولت پر عیش کر رہا تھا وہ ایک طرح سے سغرا اور عزیزے ہی کی تھی۔ اس کے دل میں آیا ہوگا کہ بہتی گنگا سے اگر وہ دونوں بھی ہاتھ گیلے کر لیں تو کیا فرق پڑ جائے گا۔ اس نے نہ صرف سغرا کو گھر میں نوکری دی بلکہ اس پر مہربانی بھی کرنے لگا۔ گھر میں کھانا زیادہ پکتا تھا اس لیے باقی کھانا سغرا لے جاتی تھی۔ اس نے سغرا اور اس کے بچوں کو کپڑے بھی سلوا کر دیے۔ کسی وقت وہ عزیز کو نقد پیسے بھی دے دیتا تھا۔ سغرا اور عزیز اس سلوک پر خوش تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ جس دریا کے قطرے سے ان کی زبان گیلی ہو رہی ہے اس کے سارے پانی پر ان کا حق ہے۔ دوسری طرف لوگ نرنجن سنگھ کے کردار پر شک کرنے لگے، خاص طور پر جب نرنجن سنگھ نے یہ کہا کہ وہ دوسری شادی کرے گا تو لوگوں کا دھیان خود بخود سغرا کی طرف چلا گیا۔ حالانکہ وہ نرنجن کو چاچا کہتی تھی مگر بولنے والوں کی زبانوں کو کون روک سکتا ہے۔ وہ بولتے رہے اور قصبے میں یہ بات پھیلتی چلی گئی کہ سغرا سکھ ہو جائے گی اور نرنجن اس سے شادی کر لے گا۔ اب مسئلہ سغرا کو ڈھونڈنے کا تھا۔ وہ اپنا کوئی کھوج کھرا چھوڑ کر نہیں گئی تھی۔ سب انسپیکٹر رشید کئی جگہ پتہ کر چکا تھا۔ کپور تھلہ اور چندی گڑھ میں بھی عزیزے اور سغرا کے رشتہ دار تھے، وہاں سے بھی کوئی خیر کی خبر نہیں ملی تھی۔ میں نے ارد گرد کے دیہات میں موجود پولیس کے مخبروں کو ہوشیار کر دیا کہ وہ سغرا اور اس کے بچوں کو تلاش کریں۔ لہنگا سنگھ کے نزعی بیان کے بعد عزیزے کے خلاف درج ہونے والے کیس میں کوئی جان نہیں رہی تھی۔ یہ بات اب ثابت ہو گئی تھی کہ چودھری شام نے
نرنجن کو اپنے پالتو غنڈے جھورے کے ہاتھوں مروایا تھا۔ نرنجن کے معدے میں خواب آور دوا پائی گئی تھی جو اسے کسی نے نہیں کھلائی تھی۔ یہ دوا اپنے معدے میں اتارنے والا وہ خود تھا۔ نرنجن بیٹی سے محبت کرتا تھا۔ جب بیٹی بیاہ کر شوہر کے گھر چلی گئی تو وہ دکھی رہنے لگا۔ اپنے قتل سے 3-4 روز پہلے تو وہ بہت پریشان تھا۔ دراصل اس کی بیٹی ستارہ 8-10 روز اس کے پاس رہ کر سسرال واپس گئی تھی۔ وہ بہت اداسی محسوس کر رہا تھا۔ یقینی بات تھی کہ اس نے پرسکون نیند کے لیے وہ گولیاں کھا لی تھیں۔ اسی رات جھورا بھی اپنے مشن پر پہنچ گیا۔ اس کا مشن نرنجن کو قتل کرنا نہیں، صرف ٹل حاصل کرنا تھا۔ وہ ٹل نرنجن نے بڑی حفاظت کے ساتھ گھر کی بالائی منزل پر کہیں چھپا رکھا تھا۔ ٹل تلاش کرتے کرتے جب جھورا اس کے کمرے میں پہنچا جہاں نرنجن محو خواب تھا تو جھورے کی ٹھوکر سے نرنجن کا حقہ گر گیا۔ کھٹکے سے نرنجن کی آنکھ کھل گئی۔ دوا کے زیر اثر ہونے کے باوجود اس نے ہمت کی اور جھورے پر جا پڑا۔ اس نے جھورے کو اپنے مضبوط بازوؤں میں جکڑ لیا۔ ماضی میں وہ جندرا پہلوان کہلاتا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ کسی تالے ہی کی طرح مخالف کو پھانس لیتے تھے اور بے بس کر کے رکھ دیتے تھے۔ جھورے کے ساتھ بھی یہی ہوا، الٹے لینے کے دینے پڑ رہے تھے۔ ٹل ابھی ملا نہیں تھا اور ٹل والے نے ایسا پکڑا تھا کہ چھوڑنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ 3-4 منٹ تک جھورے اور نرنجن میں خوب کشمکش چلی۔ آخر جھورا اپنی کرپان نکالنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے بے دریغ نرنجن کے سینے پر وار کیے اور جب وہ مر گیا تو چھاتی پر چڑھ کر اسے ذبح کر ڈالا۔ نرنجن کو موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد جھورے کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ وہ پورے گھر میں آزادی سے دندناتا رہا اور آخر بالائی منزل کے ایک کمرے سے ٹل ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گیا۔ نرنجن سے ہاتھا پائی کے دوران جھورے کی جیب سے کچھ ریزگاری بھی گری تھی۔ جھورا بہت تیز قسم کا عطر لگاتا اور بہت زیادہ مقدار میں لگاتا تھا۔ اس کے جسم سے عجیب سی بو اٹھتی رہتی تھی جسے وہ عطر میں چھپانے کی کوشش کرتا تھا۔ اس کی جیب سے گرنے والی ریزگاری میں اسی عطر کی خوشبو تھی۔ یوں عزیزے اور صغرا کا اس سارے معاملے سے کوئی تعلق ثابت نہیں ہوتا تھا۔ وہ شروع سے آخر تک بے قصور تھے، بلکہ قانونی طور پر دیکھا جائے تو وہ ملزم کے بجائے مدعی تھے۔ مدفون اشیاء کے رائج قانون کے مطابق اگر برآمد ہونے والے چیز کی حیثیت آثار قدیمہ کی نہ ہو اور اس پر کسی کی ملکیت ثابت نہ ہوتی تو وہ اس شخص کی ملکیت تصور ہوگی جس کی زیر قبضہ اراضی سے وہ برآمد ہوئی ہو۔ اگر آثار قدیمہ کے معاملے میں تھوڑی سی رعایت کر دی جاتی تو یہ 2.5 سیر پکا سونا عزیزے اور صغرا کا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے محسوس ہوا کہ جیسے صغرا کے معصوم بچے نے وہی کام کیا تھا جو سینکڑوں برس پہلے ایک اور بچے نے صحرا میں ایڑی مار کر کیا تھا۔ اس لق و دق صحرا میں زمزم کا چشمہ پھوٹا تھا اور اس وقت غریبی کی تپتی ہوئی دھوپ میں سونے کا ایک ٹل چمکا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ اس بچے کے کم عقل ماں باپ خدا کی اس دین کو سمجھ نہیں سکے تھے اور انہوں نے دہلیز پر آئی ہوئی خوشحالی کو اپنی بے خبری کی بھینٹ چڑھا دیا تھا۔ میں نے صغرا اور اس کے بچوں کو تلاش کرنے کے لیے پورا زور لگا دیا۔ بلال شاہ بھی اس مہم میں پیش تھا۔ چند روز بعد جب عزیز بھی ضمانت پر رہا ہو گیا تو تلاش کی سرگرمی اور بھی بڑھ گئی۔ قریباً 2 ہفتے بعد ہمیں صغرا کا معمولی سا سراغ ملا۔ پتہ چلا کہ اسے قریبی قصبے رامپورہ سے مدن وال کی طرف جاتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ مدن وال کھتریوں کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے۔ ڈھاب سے اس کا فاصلہ 15 میل سے کم نہیں تھا۔ یہ کافی دشوار گزار راستہ تھا۔ ہم گھوڑوں پر سوار مدن وال پہنچے۔ وہاں کے سکھ نمبردار آشو سے ملاقات ہوئی۔ آشو نے بتایا کہ چند روز پہلے گاؤں میں ایک عورت آئی تھی۔ سنا تھا کہ وہ بڑی ضرورت مند ہے۔ اس کے ساتھ بچے بھی تھے۔ گاؤں کے ایک خدا ترس شخص شیر سنگھ نے اسے گھر میں پناہ دے دی تھی۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ شیر سنگھ کے گھر چوری کر کے بھاگ گئی ہے۔ میں نے چودھری آشو سے کہہ کر اسی وقت شیر سنگھ کو بلا لیا۔ شیر سنگھ ریٹائرڈ حوالدار تھا۔ لڑائی میں اس کا ایک پاؤں ناکارہ ہو چکا تھا، تاہم وہ بیساکھی کے بغیر ہی جسم کو بلکورا دے کر چلتا تھا۔ اس نے کہا، انسپیکٹر جی، میں نے اس کوڑی کو ترس کھا کر گھر میں رکھا تھا۔ میری گھر والی بیمار رہتی تھی۔ میں نے سوچا چلو گھر کا کام کاج کر دیا کرے گی، لیکن اس کے بچے اور میرے بچے سارا دن لڑتے رہتے تھے۔ میں پریشان ہو گیا کہ یہ کیا مصیبت کھڑی ہو گئی ہے۔ میری گھر والی پہلے ہی بے آرام تھی، شور شرابے سے اور بیمار ہو گئی۔ میں نے سوچا کہ یہ کام نہیں چلے گا۔
ادھر اس کڑی کو بھی پتہ چل گیا کہ میں اسے گھر میں نہیں رکھوں گا، بس جاتے جاتے وہ کام دکھا گئی۔ میرے بیوی کے 1-2 گہنے پڑے ہوئے تھے ٹرنک میں، وہ اس نے نکال لیے اور چھوٹے بچے کے جانگھیے میں چھپا دیے۔ وہ تو واحے گرو نے کرپا کی کہ بر وقت مجھے پتہ چل گیا، نہیں تو وہ 100-200 روپے کا رگڑا لگا گئی تھی۔ میں فوجی بندہ ہوں جی، صاف کھری بات کرتا ہوں۔ مجھے اس پر بڑا غصہ تھا، میں نے اسے چوکی لے کر جانا تھا، لیکن پھر محلے داروں کے کہنے سننے پر چھوڑ دیا۔ میں نے حوالدار سے پوچھا اس نے کیا نام بتایا تھا اپنا؟ سغرا، حوالدار نے جواب دیا۔ کہتی تھی میرا خاوند جیل میں ہے، جھوٹے مقدمے میں پھنسا ہوا ہے، میں اس سے ملنے امرتسر جانا چاہتی ہوں، میرے پاس کرایہ نہیں ہے۔ بات بات پر آنسو بہانے لگتی تھی، کوئی دیکھتا تو یہ سوچتا پتہ نہیں کتنی دکھی ہے۔ حوالدار کے بعد میں نے چند اور افراد سے بھی سغرا کے بارے میں پوچھا، انہوں نے تصدیق کی کہ سغرا کے بچے کے جانگھیے سے حوالدار کی بیوی کے گہنے نکلے تھے۔ نتیجے میں حوالدار نے سغرا کو تھپڑ مارے اور پھر دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ میں جانتا تھا سغرا ایسی عورت نہیں ہے، یقیناً یہاں بھی اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی تھی۔ دل اس بات کو مان ہی نہیں رہا تھا کہ وہ اتنی گر گئی ہوگی۔ بعد میں میرا یہ خیال بالکل درست نکلا۔ شیر سنگھ نے مجبور عورت کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تھی اور ناکام ہو کر اس پر چوری کا الزام لگا دیا تھا۔ سغرا کے بیمار بچے کے جانگھیے میں گہنے چھپانے والا وہ خبیث خود ہی تھا۔ میں نے گاؤں والوں سے دیر تک بات چیت کی، لیکن سغرا کی اگلی منزل کے بارے میں کوئی نہ بتا سکا۔ صرف ایک شخص نے اتنا اشارہ دیا کہ وہ پیدل امرتسر جانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ امرتسر وہاں سے کم و بیش 30 میل دور تھا۔ چلچلاتی دھوپ میں معصوم بچوں کے ساتھ اتنا طویل سفر کوئی آسان کام نہیں تھا۔ وہ پیدل چل کر 1 ہفتے سے پہلے امرتسر نہیں پہنچ سکتی تھی۔ اسے اس مدن وال کی گاؤں سے گئے 3 روز ہو گئے تھے۔ اس کا مطلب تھا اگر وہ واقعی امرتسر کی طرف گئی ہے تو کہیں رامپورہ کے آس پاس ہوگی۔ ہم نے رامپورہ کا رخ کیا، راستے میں جگہ جگہ رک کر سغرا کے بارے میں پوچھتے بھی رہے۔ جوں جوں سغرا کے ملنے میں تاخیر ہو رہی تھی، میرے دل میں عجیب وسوسے گھر رہے تھے۔ اس کی غربت و لاچاری آنکھوں کے سامنے گھومتی تھی اور میں خود کو قصوروار محسوس کرنے لگتا تھا۔ اور میں اکیلا قصوروار نہیں تھا، اس بے گناہ عورت کو اس حال تک پہنچانے میں کئی مردوں کا ہاتھ تھا۔ وہ مرد جس نے سغرا کو اپنی بہو تسلیم نہیں کیا تھا اور نتیجے میں اسے اپنے شوہر کے ساتھ مل کر نیا گھر بسانا پڑا تھا۔ وہ کارخانے دار جس نے عزیزے کا ہاتھ ٹوٹنے پر اس کے دوسرے ہاتھ میں 20 روپے تھمائے تھے اور چلتا کیا تھا۔ وہ مرد جنہوں نے نرنجن اور سغرا کے تعلق پر شک کیا تھا اور اس شک کی وجہ سے اسے نرنجن کی قاتلہ ٹھہرایا تھا۔ اور پھر میں جس کے سامنے سغرا نے اپنے بچے کے سر پر ہاتھ رکھ کر اپنی اور شوہر کی بے گناہی کی قسم کھائی تھی، مگر میں اس پر اعتبار نہیں کر سکا تھا۔ اور اب یہ حوالدار شیر سنگھ جسے گیدڑ سنگھ کہنے کو دل چاہ رہا تھا، مجھے اس وقت بھی 90% یقین تھا کہ وہ بکواس کر رہا ہے۔ یقیناً اس نے سغرا کے ساتھ کوئی نامناسب سلوک کیا ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا ہے، راستے میں جگہ جگہ رک کر ہم سغرا کے بارے میں پوچھتے جا رہے تھے۔ باغاں والی یا بھاگاں والی ایک گاؤں کے قریب سے ہمیں پھر سغرا کا سراغ ملا۔ معلوم ہوا کہ صرف 1 روز پہلے ایک خستہ حال عورت اپنے 3 بچوں کے ساتھ جامع مسجد کی سیڑھیوں پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا ایک بچہ سخت بیمار تھا اور کھینچ کھینچ کر سانس لے رہا تھا۔ عورت چادر میں منہ چھپائے روتی جا رہی تھی۔ اس نے بتایا کہ وہ امرتسر جانا چاہتی ہے۔ ایک مقامی شخص فضل دین اپنا ریڑا لے کر رامپورہ کی طرف جا رہا تھا۔ اس نے عورت سے کہا کہ وہ اسے پکی سڑک پر اتار دے گا۔ ہم نے گاؤں میں فضل دین کو تلاش کر لیا، لیکن وہ نہیں ملا۔ معلوم ہوا کہ وہ اس گاؤں کا نہیں، بس کبھی کبھار دودھ لے کر آتا ہے اور پھر کئی روز شکل نہیں دکھاتا۔ میں نے ایک حلوائی سے فضل دین کے ٹھکانے کا پتہ کروایا اور اپنے ASI کو وہاں بھیج دیا۔ تھانے سے نکلے ہوئے اب ہمیں 12 گھنٹے ہو چکے تھے۔ میرا واپس جانا ضروری تھا۔ گھوڑے بھی سارے دن کی بھاگ دوڑ سے نڈھال تھے۔ ڈوبتے سورج کی روشنی میں ہم نے ان کا رخ موڑا اور دکھی چال چلتے ہوئے واپس ڈھاب روانہ ہو گئے۔ میں تھانے واپس پہنچا تو علاقے کے چند معتبر افراد وہاں آ بیٹھے تھے۔ ان میں ضلع جالندھر کا ایک نامی گرامی زمیندار عباس خان ویرو بھی تھا۔ عباس خان ویرو کی حیثیت چھوٹے موٹے جاگیردار کی تھی۔ شکار وغیرہ کا بے حد شوقین تھا۔ میں ویرو اور اس کے ساتھیوں کو اپنے دفتر میں دیکھ کر حیران ہوا۔ بہرحال میری یہ حیرانی جلد ہی دور ہو گئی۔ یہ لوگ ایک نہایت ہی خاص مسئلے پر بات کرنے کے لیے میرے دفتر میں آئے تھے۔
اور وہ مسئلہ تھا عزیزے کے مکان اور ارد گرد کے 3-4 دوسرے مکان خریدنے کا۔ ان لوگوں کے لیے یہ بالکل معمولی بات تھی کہ منہ مانگی قیمت پر یہ چند کوٹھے خرید لیتے۔ وہ اس زمین پر قسمت آزمائی کرنا چاہتے تھے، ان کی بات سمجھ میں آنے والی تھی۔ اس زمین میں سے اگر سونے کا ٹل نکلا تھا تو کچھ اور بھی نکل سکتا تھا۔ ممکن تھا یہ ٹل اس سامان کا ایک معمولی حصہ ہو جو یہاں دفن پڑا ہے۔ اگر وہاں کھدائی کی جاتی تو یہ بالکل غیر قانونی بات تھی، لیکن ایسے غیر قانونی کاموں پر قانون کے محافظوں کو تیار کرنا ویرو جیسے لوگوں کے بائیں ہاتھ کا کھیل۔ وہ یہ کھیل دکھانے کے لیے اپنی جیبیں نوٹوں سے اوور لوڈ رکھتے ہیں۔ خان ویرو کی جیبیں بھی بھری ہوئی تھیں، لیکن میں نے اس کا ہاتھ ان جیبوں تک پہنچنے سے پہلے ہی مفلوج کر دیا۔ میں نے صاف کہہ دیا کہ میں کسی غیر قانونی حرکت کی اجازت نہیں دوں گا، چاہے اس کے لیے مجھے کوئی سزا بھی بھگتنا پڑے۔ میرے 2 ٹوک لہجے نے عباس خان ویرو اور اس کے ساتھیوں پر گھڑوں پانی ڈال دیا اور وہ بے نیل مرام واپس چلے گئے۔ اس سے اگلے روز سغرا بھی مل گئی، لیکن زندہ نہیں، لاش کی صورت۔ ہاں، وہ مر چکی تھی۔ وہ برس سے غربت کی چکی میں پسی ہوئی عورت مر چکی تھی۔ ایک بدبودار ہسپتال کے جھلسے ہوئے وارڈ میں وہ اپنے بیمار بچے کے بستر سے لگی دم توڑ چکی تھی۔ اس وقت اس کے باقی دونوں بچے قریب ہی گرد آلود فرش پر سو رہے تھے۔ سغرا کیسے مری؟ اسے دل کا دورہ پڑا ہوگا، دماغ کی کوئی نس پھٹی ہوگی یا سانس رک گئی ہوگی۔ یوں ہی تو کوئی نہیں مرتا، لیکن کچھ لوگ مر بھی جاتے ہیں۔ ایک بادشاہ بھی تو اپنے بیمار جگر گوشے کے گرد چکر لگاتا ہوا مر گیا تھا۔ مجھے لگا دکھوں کی ماری ہوئی سغرا نے بھی کوئی ایسا ہی عمل کیا ہوگا، ورنہ موت کا فرشتہ ایسا بھلکڑ تو نہیں تھا کہ بیمار بچے کی جگہ تندرست ماں کی جان لے جاتا۔ سغرا کی لاش ڈھا پہنچی تو پورا قصبہ اشکبار تھا۔ ان میں سکھ بھی تھے، ہندو بھی اور مسلمان بھی۔ ان سب لوگوں نے مل کر سغرا پر الزامات لگائے تھے اور پھر اسے فاقوں کی دلدل میں ڈوبنے کے لیے تنہا چھوڑ دیا تھا۔ آج وہ سب مرد و زن پشیمان تھے اور عزیزے کو دلاسے دے رہے تھے۔ چپ کر جا عزیزے، خدا کو یہی منظور تھا۔ چپ کر جا عزیزے، واحے گرو کی یہی مرضی تھی۔ حوصلہ کر بھائی، بھگوان کی یہی اچھا تھی۔ اور رونے والا روتا چلا جا رہا تھا، پکارتا جا رہا تھا، سغرا آنکھیں کھول، آنکھیں کھول سغرا، دیکھ اب ہم غریب نہیں رہے، دیکھ ہمارے پاس پیسے ہیں، اب میں تیرے لیے چوڑیاں بنواؤں گا، تیرے بچوں کے لیے کپڑے سلواؤں گا، اب مان جا سغرا۔ اس کی آواز پھیلتی اور گونجتی چلی جا رہی تھی، لیکن جواب دینے والا کوئی نہیں تھا۔ چودھری شام سنگھ اور جھورا اپنے انجام کو پہنچے۔ اپنے 2 ساتھیوں سمیت ان دونوں پر دوہرے قتل کے الزامات ثابت ہوئے۔ 9 اکتوبر 1942 کو علی الصبح 5 بجے وہ چاروں ڈسٹرکٹ جیل کے احاطے میں پھانسی چڑھا دیے گئے۔ عزیزہ اپنے تینوں بچوں سمیت ڈھاب چھوڑ کر چلا گیا۔ اس کے پاس اب معقول رقم تھی، وہ ساری زندگی بیٹھ کر کھا سکتا تھا۔ 2.5 سیر سونے میں سے گورنمنٹ نے اپنے کچھ محصول وغیرہ کاٹے تھے، باقی رقم نقد عزیز کے حوالے کر دی گئی تھی۔ ان واقعات کے قریباً 6 ماہ بعد انتظامیہ کی زیر نگرانی ڈھاب میں 3-4 جگہ کھدائی ہوئی، لیکن کسی کو کھوٹا سکہ تک نہیں ملا۔ اگر کچھ ملا تو وہ لکڑی کی چند گلی سڑی شہتیریاں تھیں یا مٹی کے برتنوں کے کچھ ٹکڑے تھے۔ ان واقعات کو ایک زمانہ گزر چکا ہے، لیکن بلال شاہ کی طرح میری نگاہ میں بھی کبھی کبھی سغرا کا مردہ چہرہ گھوم جاتا ہے۔ جو سغرا چلی گئی اسے تو کوئی واپس نہیں لا سکتا تھا، لیکن اس کہانی کے کردار آج بھی ہمارے ارد گرد موجود ہیں۔ آپ غور سے دیکھیں، کوئی نہ کوئی عزیزہ نہ کردہ گناہ کی سزا میں جیل بھگت رہا ہوگا، کوئی سغرا اپنے بھوکے بچوں کو بہلا بہلا کر سلا رہی ہوگی، کوئی چودھری شام اپنی حویلی میں بیٹھ کر سازشوں کے جال بن رہا ہوگا۔ سغرا کو آج بھی بچایا جا سکتا ہے، کیونکہ سغرا آج بھی مشکل میں ہے۔